بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ بشارت راجہ صاحب، جو امید تھی پی ٹی آئی کو کہ شاید جیسے بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، شاید مخصوص نشستوں پر بھی وہ فیصلہ آئے، انہیں امید تھی کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آنے جا رہا ہے، لیکن ایک آپشن ختم ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے۔ اب آپشنز کیا ہیں؟ صرف سپریم کورٹ باقی ہے مخصوص نشستوں کو واپس لینے کے لیے، یا یہاں پر اپیل کر کے دوبارہ کچھ ایسی کوشش کی جا سکتی ہے جو فیصلہ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ یہ جو آج پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجسٹ بینچ بنا تھا، کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر بڑے اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے آئینی انہیں کہہ سکتے ہیں، فوجداری کے نہیں لیکن آئین کے بڑے، لیکن کل غائب تھے، کل حاضر کل تو نہیں جا سکے، لیکن میں نہ اگلے بابر دن وان نہ وہ دونوں نہیں اصل میں مغل صاحب یہ ہوا تھا، اگلے دن مجھے وہ ملے سپریم کورٹ میں، تو میں نے انہیں پوچھا کہ جس دن پہلے دن سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں نا، تو اس دن میں نے کہا جی کہ بیرسٹر صاحب آپ گئے نہیں ہیں پشاور؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا تھا نا۔ میں نے کہا جی آپ نے کیوں نہیں جانا تھا؟ کیس تو آپ نے لڑنا تھا۔ نہیں انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا تھا، دوسرے وکلا نے جانا تھا، لیکن میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ کیوں نہیں گئے، اگر کل معاملہ ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بات کی تھی آج سے 3-4 دن قبل۔ بیرسٹر علی ظفر بہت اچھے وکیل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آج کیس کی سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے جو نقطہ اٹھایا وہ اسی پر کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہم سے بلہ چھینا گیا، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن صاحب کہاں چلے گئے؟ روس چلے گئے اور وہاں کے انتخابات میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ روس میں جی، مطلب ہم ایز اے آبزرور گئے، مطلب ولادیمیر پوٹن کو وہ راستہ روکیں گے؟ نہیں، ہاں ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ اچھا راہ ہموار کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ہم سے بلہ چھینا اور ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ہمیں انتخابی نشان بلہ واپس کیا، پھر ہم سپریم کورٹ چلے گئے، وہ سپریم کورٹ نے واپس لے لیا اور ڈانٹا بھی، اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں جی کہ ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس معاملے کو، اس قضیے کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جو قضیہ اٹھا ہے یہاں پر ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب وہ بادشاہ جنگل کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، شیر، جو وہ طاقتور ہو جائے تو پھر وہ کچھ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے پاس تو جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر آئین تو قانون، مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک بات بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ ایگزیکٹو ہے، ایک بٹن رکھا ہوا ہے، بٹن جس کو دل چاہا ان کا بٹن بند کر دیا، جس کو دل چاہا بٹن آن کر دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ ایک قضیہ اٹھا ہوا تھا، ان کی بندر بانٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نشستیں لے کر کبھی کسی کو کچھ، کسی کو دی، کچھ کسی کو لوٹ مار کا مال سمجھا ہوا تھا، جس کا جتنا حصہ بنا اٹھا کے لے کے اور مجھے ایم کیو ایم نے بھی اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا۔ کیا بات ہے جناب ایم کیو ایم، تو مردار کوئی بھی کھا گد ہیں، یہ سیاسی گد ہے، یہ سیاسی گد ہیں جو عقاب ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک لاجک بتا دیں، پیپلز پارٹی کی کیا تک بنتی ہے اس کیس میں جا کے حصہ دار بنے؟ مخصوص نشستوں پہ کوئی تک نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ایک تماشا ہے۔ تماشا کیا ہوا کہ خیبر پختونخوا میں ایک جماعت نے 5 نشستیں جیتی ہوئی اور مخصوص نشستیں انہیں 9 مل گئی۔ جی، یہ تماشا ہے نا، لطیفہ ہے نا، یہ بہت بڑا لطیفہ ہے۔ اور اب دیکھیں وہاں پر جب یہ بات چلی تو پھر وہاں پر کچھ قانونی سوالات بھی اٹھے، جس پر کہ جسٹس اس بینچ کی طرف سے ایک ممبر، فاضل ممبر نے پوچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی جائیں، کس طرح دی جائے؟ انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو ہمارا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، طرح طرح کے ہمیں نشانات مل گئے یہاں پر، تو ہم ایک آزاد ممبر جو ہے گروپ، کوئی 91-92 لوگ ہم جیتے، پھر ہم نے مخصوص نشستوں کے اصول کے لیے ہم نے ایک سیاسی پارٹی سے اتحاد کیا جسے سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، جسے سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، جس کا انتخابی نشان کیا تھا؟ گھوڑا، جس کا انتخابی نشان گھوڑا تھا، جس پر اس بینچ کے ممبر نے کہا کہ وہ آپ ایسی جماعت میں گئے ہیں جس میں کوئی وہ سیٹ نہیں جیتی اور پہلے اس کا سربراہ بھی جو ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ لڑ کر آیا، وہ جیتا ہے، لیکن شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ ہم نے ایگزامپل دی، انہوں نے ایک پریزیڈنٹ موجود تھا
کہ باب پارٹی کو، بلوچستان عوامی پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر انتخابی نشان سمبل کے جیتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی تھی نا انہیں، تو انہوں نے یہ بھی سامنے رکھی، لیکن سپریم کورٹ یار یہ وہ ملک ہے جہاں پر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے بغیر اے این پی کو نمبر نشان الاٹ کیا گیا. جناب محترم المقام جناب پرویز خٹک صاحب کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی تو ان کی پسند کا انہیں جو ہے وہ پارٹی نشان جو ہے گھر بیٹھے دے دیا گیا تھا. یہ تو وہ ملک ہے. پرویز خٹک صاحب کون ہیں؟ وہ تھے ایک، وہ چاہے کہ پیالی میں ڈوب کے نا وہ غائب ہو گئے. وہ جو کہتے تھے کہ میں عمران کی میں ہوں سیاست بنانے والا. ہاں نہیں بنانے والا، یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ میں عمران کی سیاست دفن کر دوں گا، تو ووٹروں نے دفن کر دیا. میں آپ کو سی ایم بن کر دکھاؤں گا خیبر پختونخوا. وہی خٹک صاحب ہے نا، وہ جو پتلے سے تھے، پتلے سے سگریٹ پی رہی ہوگی. سگریٹ. اچھا پھر وہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک عام سا جاتک، ایک عام سا لڑکا جس نے ان کی سیاست دفن کر دی، بینڈ بجا دی. 7 سیٹوں پہ کھڑے تھے، 7 ٹکٹیں دی ہوئی تھی اچھا اپنے گھر میں، اور 7 کی 7 سیٹوں سے ہار گئے. اچھا حضور والا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جسے چاہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ تو نہیں ہے نا سر، یہ شفاف بھی نہیں ہے، یہ شفاف بھی نہیں ہے، آزادانہ بھی ہے. میرے محترم مقام جناب سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ آزادانہ فیصلے کر. اب میں یہاں پر بتاؤں کہ جو آزادانہ فیصلے کرتے ہیں نا لوگ، ان کی ایگزامپل تھوڑا سا یہ کہیں گے ناظرین کہ آپ پٹری سے اتر گئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اتر تو نہیں، میں واپس نقطے پر آؤں گا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا. آپ نے ایک جو آزادانہ سوچ کا مالک ہوتا ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک ندی میں ایک پتھر جمع ہوا دیکھا ہوگا جس میں طوفانی جو لہریں اٹھتی ہیں، ندی بہتی ہے، شوریدہ قسم کی لہریں آتی ہے، لیکن وہ پتھر مضبوطی سے جمع رہتا ہے. اس کی وہ آواز، وہ لہریں، اس کے کچھ طوفانی لہریں بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ لوگ ہوتے ہیں آزادانہ قسم کے فیصلے کرنے والے. ان کی مثال اس طرح کی ہوتی ہے، انہیں جو مرضی ہو نا وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی چیف آف آرمی اسٹاف گئے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب آپ نے یہ سیٹیں دینی ہے، اس کو یہ کرنا ہے، یا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف یا سکندر سلطان راجہ صاحب کہا جی کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا جو کرش کرنا ہے، ان کا انتخابی نشان چھیننا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے انتخابی نشان چھیننا ہے. چیف جسٹس صاحب کہتے آزادانہ فیصلے کرتے تو کہتے کہ میں کیوں آپ کا کروں، لیکن نہیں، یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ اب چھینا گیا، سارا کچھ ہو گیا، قبضہ ہو گئی، غائب ہو گئی. بہرحال سپریم کورٹ جو ہے، میں اس نقطے پر آتا ہوں مغل صاحب کے 5 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی. جی اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ اگلا معاملہ یہ ہے جناب والا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آئے گی. سپریم کورٹ آئے گی، قاضی صاحب ہے، قاضی صاحب نے کہا تھا نا، آپ نے وہ بلے والے انتخابی نشان کا معاملہ دیکھا تھا کہ جب وہ اس کا علی ظفر صاحب یہ بار بات کر رہے تھے تو اس کا تو اثر تب بھی نہیں ہوا تھا. کس کا؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. مغل صاحب انہوں نے بات کی تھی نا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جی علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ ہم مخصوص نشستوں حاصل نہیں کر سکیں گے جب ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا. تو اس وقت قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا، آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اگر آپ نشستیں آپ نے جیت لی، اگر آپ کے پاس مخصوص نشستوں والا معاملہ نہ ہوا، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس وقت دیکھ لیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ محفوظہ ہے، لیکن یہ کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے. اب یہ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اور پھر کہیں گے تم لوگ پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ تم لوگوں نے کیوں کیا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں سر، میں وہی بات کر رہا ہوں. تو ہائی کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو چاہیے جناب کہ وہ یہ کیس نہ سنیں، وہ ایک اور بینچ بنا دیں، کسی بھی جج پر بینچ بنا دیں. جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت العلی اور یہ حضور والا جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہے، یہ خود اس بینچ میں نہ بیٹھے. باقی جسٹس منصور شاہ کسی بھی فضل ممبر پر وہ 4 رکنی 5 رکنی لارجسٹ بینچ بنا دیں جو اس معاملے کو دیکھے. اب دیکھیں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، انتخابی نشان بلہ بھی چھینا، پھر اس کے بعد ان کی مخصوص نشستیں بھی چھینی. اب 224 نشستیں اس وقت 2/3 اکثریت ہے کس کے پاس ہے؟ جو موجودہ بانمتی کا کنبہ ہے، جس میں
جس میں جناب نون لیگ پیپلز نہیں پارٹی جس میں جعلی منصور الاج نہیں ہے، نہیں بات سنیں نا، جعلی منصور الاج نہیں ہے، المعروف باؤجی، نہیں ہے، ایون فیلڈ ہال مقیم رائے ونڈیا، ہاں ان کے نام کے لاحقہ سے بنی ہوئی نون لیگ بھی شامل ہے، ہاں۔ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے، بس یہی پارٹیاں ہیں، 6 7 8 نہیں، پارٹیاں، کاف لیگ ہے، اے کاف پی لیگ پی ہے، ہے، اے پی بھاپ پی ہے، پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو آئی پی پی بھی ہے نا، ہاں وہی نا، ہاں استحکام پاکستان پارٹی جو جی جگہ دو ایم این ایز ہاں والی، 2 ایم این ایز والی یہ پارٹی ہے۔ حضور والا یہ 224 کی بات کر، ان کے پاس 224 معاملہ ہے۔ ہوں، اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک ترمیم کرنا سننے میں آ رہا ہے، میری خبر میں یہ مجھے کل کسی نے پوچھا تھا، ایک کمیٹی بھی بنی ہے جس کی سربراہی وزیر قانون تارڑ صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کوئی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ ابتدائی کام کریں گے، جس کے بعد کسی سیاسی پارٹی کو بین کی طرف جا رہی ہے۔ نہیں بین کی طرف نہیں جائیں گے، اچھا، بین ہونا بڑا مشکل بین ہے، وہ سپریم کورٹ کام کرے گی۔ یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے کہ جناب والا جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو ان کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع دینے کے حوالے سے ان کے پاس 224 فگر پورا ہو چکا ہے، 2/3 میجارٹی، 2/3 میجارٹی، اور اس پر یہ ماچس ہاتھ لگ گئی۔ ماچس ہاتھ لگے، اس پر یہ کام بھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، میں مغل صاحب آپ کو بتاؤں یہ ہوگا نہیں، اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ملک بھر کی تمام بار کونسل اس معاملے کو یہ ہونے نہیں دیں گے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ملازمت میں توسیع والا معاملہ ہے 3 سال، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں بھی پھر وہی کام ہوگا، میری پسند کا میرا بندہ۔ ہاں یہی ہے نا، لیکن ابھی پر اس پر انہوں نے کام جو اعظم نذیر تارڑ کے سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اس پر کام کریں، ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع دینی ہے، لیکن یہ معاملہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ کوشش کی گئی تو ملک بھر میں انارکی تو آگے پھیلی ہوئی ہے، ملک بھر میں افراتفری انارکی پھیلے گی، اور پاکستان ملک بھر کے تمام وکلا سڑکوں پر ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ جوڈیشری کا جو سٹرکچر ہے وہ تباہ حال ختم ہو جائے گا۔ گا۔ ابھی بھی دیکھیں جو مغل صاحب اس وقت جو پوزیشن بن رہی ہے یار، جوڈیشری کس کام کی؟ اس دن چیف جسٹس صاحب نے کہا جی 70 تو اڈیالہ جیل میں ہے، اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی سپریم کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کہ جی 14 تاریخ کو ان کی بیل لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے نا یہ معاملہ حل کریں گے، اور آج 14 مارچ کو اسپیشل سینٹرل جج جناب ہمایوں دلاور کے سامنے ان کی ضمانت لگی ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ ایف آئی اے پراسیکیوٹر ہی نہیں آیا۔ قاضی صاحب سر ایک المیہ ہے جی کہ کوئی اس ملک کے اندر کوئی سنتا ہی کسی کی نہیں ہے، ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہر ایک وہ اپنی ہے، مطلب دیکھیں یہ جب انصاف اور قانون نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ چلا لے گا۔ تو یہ اگر مول صاحب انصاف اور قانون کے بغیر نا، جس معاشرے میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں نا، وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، یہاں پر انصاف اور قانون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کمی تو کچھ نہیں ہے، لیکن انصاف اللہ رحم کرے، یہ تباہی و بربادی۔ چیف جسٹس صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے تو جو آپ احکامات جاری کرتے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کروائیں، اس پر یہ بھی دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کس کون سے فیصلے کے بعد؟ جو بھی فیصلہ وہ دیتے ہیں یہی ہے نا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا؟ کچھ بھی consequences نہیں تو ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیے جو اس دن انہوں نے کہا کہ اسد تور کے حوالے سے میں بڑا خوش ہوا یار پر مغل صاحب ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں یار، یہاں پر میں بس حد احترام مجھے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میں سپریم کورٹ کور کرتا ہوں، لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں یار، ٹھیک ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جس طرح اب مجھے یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے اس کی تشکیل کے حوالے سے جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اب مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ بھی میرے خیال میں قائم دائم رہے گی، لہذا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بھائی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس ویڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔